اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیٹاکسیفیکیشن آف ہیومن باڈی ان اسلام سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو کریں گے. آج میں جس ٹاپک لے کر آپ کے سامنے دوستوں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کلمہ شریف. پہلے دو چیزیں آپ کو بتائیں کہ صبح اٹھتے سار آپ تعوذ کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سیکنڈلی جو آپ کا ورڈ ہوگا وہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انتہائی خوبصورت ترجمہ، انتہائی خوبصورت بینیفیشیل ورڈز انسان کے لیے. انسان جب غور کرتا ہے ان الفاظ کو اپنی باڈی پر اپلائی کرتا ہے تو بے شک وہ ضرور اس کو فائدہ مند ہوتے ہیں. اب کلمے دیکھیں، ان کلموں کی ہم ٹرانسلیشن میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کلمے شریف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں ان کے کتنے زبردست ان کے معنی ہیں. اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسان کے لیے کتنی بڑی غنیمت ہے کہ ایسے الفاظ جو جس منہ سے نکلتے ہیں تو اس باڈی میں کیا کینسر رہے گا، بیماری رہے گی، تکلیف رہے گی؟ آیا کہ وہ اپنی باڈی سے انسان کے ساتھ فل اچھے اخلاقیات کے ساتھ اپنے آپ کو سامنے لائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یقین ہے. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. انسان ان چیزوں کو غور کرے تو جب یہ منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو کیا اس کی باڈی کو اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں میڈیکیشن کرنے کی، میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اور اپنی باڈی پر اپلائی کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے تیرے کلام سے شفا چاہیے. تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. جب انسان نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے کہ اے بندے تو اس نیکی کی طرف آ. اس کے وجود پر اس چیز کو طاری کر دیتا ہے کہ تو نیکی کر، بے شک میں تجھے بہت جلد بہت اچھے انعامات سے نوازوں گا. چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو الحی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی. بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب انسان ان الفاظ کو منہ سے بولے گا، اپنی زبان سے ادائیگی دے گا تو یہ جو زبان ہمارے وجود کا حصہ ہے، کیا ہماری روح کو تسکین نہیں ملے گی؟ ہماری سٹریس،
ہماری ٹینشنز جو ہم نے زندگی میں اپنے ساتھ ساتھ یعنی کہ اتنی زیادہ ایڈیشن کی ہوئی ہیں دنیا کی ترقی کے لیے، کیا وہ ختم نہیں ہوں گی؟ یقیناً ختم ہوں گی۔ 5واں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیاتا واتوب علیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول چوک کر کیا، چھپ کر کیا، ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ خود ہی ہمیں چیزیں ملیں گی کہ بندے جب تو خطا کی طرف جاتا ہے، خطا کار ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میری طرف آ جا، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ وہ انسانوں کے لیے رحیم ہی رحیم ہے، کریم ہی کریم ہے، اور ہمیں اس سے وہی رحمت چاہیے۔ ہم بہت کمزور ہیں، تو انہی الفاظ سے ہماری باڈی کو بینیفٹ ہوگا، تو ہمیں یہ السرز، یہ جو بلڈ پریشر ہے، جو شوگر ہے، ہم ان بیماریوں پر نہیں انشاءاللہ ہمارے یہ جو کلمات ہیں نا ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ تھوڑا یہ اگلا ترجمہ اس کا ہے، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نے نہیں جانتا، کہ گناہوں کو جاننا اور نہ جان کر۔ اب آگے دیکھ سنیں کہ اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے پردہ پوشی کرنا بندے کی۔ انسان کی پردہ پوشی کہاں سے کرتا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ پردہ پوشی بہت اچھی چیز ہے، پردہ پوشی کیا کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، لوگوں کی برائیوں کو چھپاؤ، لوگوں کے سامنے دوسروں کے عیبوں کا ذکر مت کرو، پردہ پوشی کرو۔ جب انسان ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ سبحان اللہ، جو بہت عظیم، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اتنی خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن ہے، اتنی زبردست ٹرانسلیشن ہے، اس کی ترجمہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ ہم عربی پڑھتے جاتے ہیں، قرآن شریف ٹرانسلیشن پر نہیں جاتے، ترجمے پر نہیں جاتے۔ جب ٹرانسلیشن پر جائیں گے، ترجمے میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کتنے نماز سے بھری یہ قرآن پاک ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ایسے نہیں ہمیں ملا، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام سے انہی چیزوں سے اپنی باڈی سے ٹاکسنس کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی تکلیفوں کو ختم کریں گے۔ آیا کہ ہمارا بلیو اتنا سٹرونگ ہو، جیسے ہمارا پین کلرز پر یقین ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹکس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن کھائی میری پین درد ختم ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ہمیں پہلے ماننا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں تو یار میں کیوں نہ بسم اللہ پڑھ کے اس کی برکت حاصل کروں، فلاں کلمہ شریف پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کلموں کو تو میں پڑھوں، ان کو اپنی پریکٹس میں لائیں، یہ آپ کا تیسرے نمبر پر کام ہوگا سپورٹ سے وقت، تو جو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب اس کے ہم دیکھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت
من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ہمیں اللہ پاک کی پناہ چاہیے اس شیطان مردود سے کہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ یہی وسوسے ڈال کے انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ ترجمے پر جاتے غور کرتے ہیں، میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کوئی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، بالکل نہیں، بالکل کسی کو شریک نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ پاک ہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ اور بخشش مانگتا ہوں سمجھ سے کہ اپنی سمجھ استعمال کرتے ہوئے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، کہ میں اپنی سمجھ استعمال کرے انسان کہ یار کہ شرک سے بچے، اور میں نے اس سے توبہ کی، اور کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے۔ یہی انسان جو ایک دوسرے کا دشمن ہوا ہے، اسی سے ہمیں پناہ مانگنی ہے کہ یار یہ الفاظ، یہ جو چیزیں ہیں، ہم کب سیدھے ہوں گے، کب ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اسلام دنیا کا نمبر 1 مذہب ہے۔ آگے سنیے، اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لایا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔